بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے معزز سامعین کرام، آج ذی-القعدہ کی 27 تاریخ ہے. ہو سکتا ہے 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے. تو خاص طور سے اس مناسبت سے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، وہ ہمیں گوش گزار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے والفجر، فجر کی قسم کھائی، ولیال عشر، اور 10 رات کی قسم، والشفع، اور جوڑ کی قسم، والوتر، اور بے جوڑ کی قسم، طاق کی قسم. مفسرین نے فرمایا کہ فجر سے مراد عام دن کا فجر، جو روزانہ فجر ہے وہ، کیونکہ جب فجر ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، تو دن رونما ہوتا ہے، ایک بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے، رات ختم ہو گئی، دن کی روشنی آ گئی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ فجر سے مراد خاص طور سے 10 ذی الحجہ، قربانی والا جو دن ہے، اس دن کی فجر کی قسم ہے. 10 رات کی قسم، اس سلسلے میں تقریباً سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. والشفع، جوڑ کی قسم، اس سے مراد مفسرین نے فرمایا ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ کی قسم، 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن کی قسم. والوتر، بے جوڑ، طاق کی قسم، اس سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے، یعنی عرفہ کے دن کی قسم، چونکہ یہ طاق عدد ہے، بے جوڑ ہے 9. تو اس طریقے سے مفسرین نے ان آیتوں کی فضیلت کے بارے میں جو باتیں بتلائی ہیں، وہ ہمیں گوش گزار کرنا ہے. اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں کی قسم کھائی، جبکہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے. من کان حالفا منکم فلیحلف باللہ، جو تم میں سے قسم کھانا چاہتا ہو، قسم کا ارادہ رکھتا ہو، تو اللہ کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے. بلکہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا: لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم، تم میں سے کوئی نہ اپنے باپوں کی قسم کھائے، نہ ماؤں کی قسم کھائے. آج غور کریں گے تو ہمارے معاشرے میں غیر اللہ کی قسم کھانے کا بڑا رواج ہے. بچپن سے ہی بچے غیر اللہ کی قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں. یوں اپنی گردن پکڑتے کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کی قسم کھا رہا ہوں. بعض دفعہ ماں کہتی میرے سر پر ہاتھ رکھ کے تم قسم کھاؤ، کہو کہ ماں کی قسم. بعض دفعہ اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے، کہتا ہے میں اپنی اولاد کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنی باپ کی قسم، اور دیگر چیزوں کی قسم. آج یہ چیزیں عام ہو چکی ہے. میں اپنی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنی اولاد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنی بیوی کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنے
باپ کی قسم کھا رہا ہوں، یہ قسم کھانا ایک عام ہو چکا ہے، جبکہ یہ قسم کھانا حرام ہے، حرام، شرک تک پہنچا دینے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کس قدر شرک کا رواج ہے، اس کو کبھی ہم نے جانا بھی نہیں کہ ہم نے حرام کام کیا اور شرک کے دہانے پر ہم جا پہنچے، ہمارے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں گوش گزار کرنی ہے، اپنے ذہنوں میں یہ بات بیٹھانی ہے کہ اگر ہمیں قسم کھانے کی نوبت آوے، ضرورت پیش آوے، تو صرف اور صرف کس کی قسم کھانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ایک تو قسم کھاؤ مت، اگر سچے ہو قسم کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ورنہ قسم بالکل مت کھاؤ۔ آپ 10 روپے کے چکر میں، 20 روپے 50 روپے کے چکر میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ چیز تو میرے کو اتنے میں آئی بھی نہیں، یہ تو میری خرید بھی نہیں، اللہ کی قسم کہاں بات ہوئی پڑی ہے۔ حدیث شریف میں تو اتنی سخت وعید آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی قسم کھا کر سامان کو بیچتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، ان میں ایک شخص یہ بھی ہے، نہ اللہ اس سے بات چیت کرے گا، نہ اس کے گناہ کو مٹائے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا خابو و خسروا، ایسے لوگ برباد ہوئے، بڑے گھاٹے میں گئے، بڑے نقصان میں گئے۔ اس لیے میرے محترم ہمیں قسم نہیں کھانی، اور جھوٹی قسم کھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھانا اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو معاف نہ کرے اور سزا دے۔ اور جھوٹی قسم آدمی کھا لے کہ خدا کی قسم میں نے ایسے کام کیا ہی نہیں، اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کا کفارہ بھی نہیں۔ بس توبہ استغفار کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ وہ تو اس قسم کا کفارہ ہے کہ آئندہ سے متعلق آدمی قسم کھائے، کوئی کہے کہ خدا کی قسم میں فلانے سے بات چیت نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں فلانا کام نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں وہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، آئندہ سے متعلق اگر قسم کھاتا ہے پھر وہ قسم کو توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن جو قسم پچھلی باتوں کی قسم ہو، کوئی کام ہو چکا ہے، ہم نے اس کو کر لیا ہے، پھر بھی ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ بات میں نے کہی نہیں، تمہیں کس نے کہہ دی، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے اور قسم کھا کے بول رہا ہے، چونکہ وہ قسم کو وہ سمجھ رہا بہت معمولی چیز ہے، حالانکہ جھوٹی قسم اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کریں گے، نہیں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت گرفت کریں گے، اس کو سخت سزا دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمیں اور آپ کو اگر قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو صرف کس کی قسم کھانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، بس، اور کسی کی نہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھاتے، اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتے ہیں تو خطرہ ہے کبھی وہ ہمیں شرک تک نہ پہنچا دے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ایک تو قسم نہیں کھانا ہے، اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے، کسی اور کی قسم ہرگز نہیں کھانی ہے۔ پھر بات وہی رہ گئی، آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تو قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، 10 رات کی قسم کھائی، انجیل کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، عصر کی قسم کھائی، بہت ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ وہ اللہ نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کا وہ اپنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا، ہمیں تو اس کا پابند ہونا ہے۔ چونکہ ہماری نظر میں، بلکہ سب کی نظر میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس لیے ہمیں صرف اسی کی قسم کھانی ہے اور کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں حقیقت میں اس کی اہمیت کو بیٹھانے کے لیے، اس کے مقام کو دل میں بیٹھانے کے لیے، اس کی عظمت دل میں اتارنے کے لیے۔ اب جیسے فجر کی قسم کھا رہے ہیں تو ذرا فجر کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھا رہے ہیں، 10 رات کی قسم کھا رہے ہیں
تو 10 رات کی اہمیت ہمارے تمہارے دلوں میں بیٹھا رہے کہ تاکہ ہمارے تمہارے دلوں میں ان 10 راتوں کی اہمیت بیٹھ جائے. اہمیت بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے قسم کھا رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے، مفسرین نے یہ فرمایا کہ حقیقت میں اس چیز کی اہمیت کو بیٹھانے کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، اس کی عظمت دل میں اتارنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی گفتگو کرنے والا کون ہے؟ سب سے سچا کلام اللہ، سب سے سچی گفتگو اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ اس لیے تھوڑی قسم کھا رہے ہیں کہ تاکہ اس قسم کی وجہ سے سمجھو نہیں اللہ تعالیٰ سچ بول رہے ہیں، بلکہ اس چیز کی اہمیت بیٹھانے کے لیے. لہٰذا میرے محترم، اللہ نے گویا کہ 10 راتوں کی جو قسم کھائی، اس کی اہمیت ہمارے تمہارے دلوں میں بیٹھانے کے لیے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب یہ 10 رات ہیں. یہ 10 دن، ان 10 دنوں سے زیادہ اور کسی دن میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب اور پسندیدہ ہے. اس حدیث شریف کی وجہ سے جو بخاری شریف کی روایت ہے، بعض علماء نے تو یہاں تک فرما دیا، جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں یہ رمضان سے بھی افضل ہیں. یہاں تک فرما دیا کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ رمضان سے بھی افضل ہیں. بس وہ یوں کہنے لگے فرق اتنا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کی راتیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں. بس رمضان کی رات افضل ہے، ورنہ رمضان کے دن کے مقابلے میں ذی الحجہ کے 10 دن یہ افضل ہیں. یہاں تک فرما دیا. لیکن جمہور علماء، اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو سب سے معزز دن ہے، قابل احترام دن ہے، فضیلت والے جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ذی الحجہ کی 10 راتیں، 10 دن، یہ سب سے افضل دن. لہذا ترمذی شریف کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھتا ہے تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور رات میں اگر عبادت کے لیے جاگتا ہے تو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب. یہاں تک اگرچہ محدثین نے اس ترمذی شریف کی روایت پر کچھ کلام کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی حقیقت ہے، فضیلت ہے، اس فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن درجے کا قرار دیا ہے، جس سے پتہ ہمیں چلا کہ یقیناً اس کی فضیلت ہے. اور اس کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک دن کا روزہ رکھتے تو سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب. ایک رات اگر عبادت کرتے تو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب. تو اس طریقے سے ہمیں 9 دن ملے، عرفہ کے دن تک 9 دن تک مسلسل روزہ رکھتے چلے جائیں. کیونکہ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، اس دن تو روزہ ہوتا نہیں ہے، تو 9 دنوں تک روزہ مسلسل رکھتے چلے جائیں. کیا مشکل ہے؟ کرنے والے کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. اسی طریقے سے ان 10 راتوں میں عبادت کے لیے خوب جاگے، جیسے رمضان میں جاگا کرتے ہیں، رمضان کی راتوں میں جیسے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان 10 راتوں میں بھی عبادت کا خوب اہتمام کریں، اور جس قدر ہو سکے روزہ رکھیں. خاص طور سے عرفہ کے روزہ، اس کی فضیلت تو اور بھی زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے 1 سال اس کا پچھلا گناہ معاف اور 1 سال اگلا بھی. یہاں تک اس کی فضیلت اور بھی بڑھ گئی عرفے کے روزے کی، 9 ذی الحجہ کی. اس لیے ہمیں اب ان 10 راتوں کو اور ان 10 دنوں کو خاص طور سے عبادت میں گزارنا ہے. جس طرح رمضان میں عبادت کیا کرتے تھے، جس طرح رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں دل میں یہ بات بیٹھی تھی بھائی عبادت کی رات ہے، عبادت کے ایام چل رہے ہیں، اسی طریقے سے ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں عبادت جس قدر ہو سکے عبادت کرو.
پھر ایک بات اور ذہن میں بیٹھا ہو، میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ جب نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور دن عظمت والے دن ہوتے ہیں، ایام عظمت والے ایام ہوتے ہیں، احترام والے ہوتے ہیں، تو خاص طور سے ان دنوں میں گناہ کا کرنا یہ بڑا وبال ہوتا ہے، جیسے رمضان کے دن میں۔ اسی طریقے سے یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان دنوں میں بھی کیا ہے، چونکہ جب ثواب بڑھا، نیکی بڑھی، تو یاد رکھو گناہ اگر کرتے ہو تو گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسِكُمْ، خاص طور سے کیا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم 4 حرمت والے مہینے میں 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، یہ ذی قعدہ یہ بھی کیا حرمت والا مہینہ ہے، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا، 4 مہینے ہیں احترام والے، حرمت والے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا اگر ان مہینے میں آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، 4 مہینوں میں، اللہ اس کی برکت سے پورے سال گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو میرے محترم، اس لیے ہمیں خاص طور سے ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور جس قدر ہو سکے روزے کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور گناہ سے مکمل بچنے کا ہمیشہ ہمیں مکمل طور پر اہتمام کرنا ہے۔ پھر خاص طور سے ایک روایت میں معجم طبرانی مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اکثر التکبیر والتسبیح والتحلیل، تم ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں خوب تکبیر پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ الحمدللہ، خود پڑھو۔ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، اور تحمید کا مطلب الحمدللہ، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرے کلمے کا بھی خوب ورد ہو، تکبیر تشریق بھی خوب ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں حضرات خاص طور سے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جب بازار میں نکلتے تھے تو بازار میں بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے، تاکہ لوگوں کو بھی سن کر یاد آ جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، فجر کے وقت سے تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا وہ واجب ہے، اس دن سے لے کر 5 دنوں تک کیا وہ واجب ہے، لیکن کیا ہے مستحب اور سنت یہ ہے ان 10 دنوں میں جتنا بھی ہو سکے خوب آپ ذکر کرو، تکبیر تشریق پڑھو، تیسرا کلمہ خوب اٹھتے بیٹھتے مسلسل پڑھتے رہو، مسلسل۔ اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خوب کیا کرو، تکبیر، تسبیح، تحلیل، تحمید خوب پڑھو، خوب سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو ہمیں اس کا بھی خوب ورد رکھنا ہے، خود بھی ورد رکھیں اور ان معمولات کو خواتین کو بھی بتلائیں تاکہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم ہلال ذی الحجہ، جو تم میں سے ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ کرے، ہمیں قربانی کرنا ہے، تو اس شکل میں وہ اب اپنے نہ جسموں کے بال کو کاٹے اور نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے، وہ رک جائے، جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ اس وقت سے رک جائے، نہ اپنے جسم میں سے اپنے جسم پر کہیں کا کوئی بال نہ کاٹے، نہ ناخن کو کاٹے۔ جب قربانی، جب 10 ذی الحجہ کو جب قربانی کر لے، قربانی کے بعد پھر ان سب کو کاٹے۔ تو اس لیے جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اس لیے میں نے یہ حدیث شریفہ سنائی کہ 2-3 دن باقی رہ گا، 27 تاریخ ہے، کل 28، پھر 29 ہو سکتا ہے 29 کو چاند ہو جائے یا ورنہ پھر 30۔ اس لیے جو بھی اپنا بال وغیرہ پر ان 2 دنوں میں اپنا فارغ ہو جائے اور پھر 10 دنوں تک ان بالوں کو، ناخنوں کو نہ کاٹے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں پھر
جو داڑھی وغیرہ منڈاتے اس داڑھی کے منڈانا ہمیشہ حرام ہے، صرف ذی الحجہ کے 10 دن میں یہ رکنا نہیں، یہ تو مستحب عمل ہے، یہ کوئی نہ واجب نہ کوئی فرض ہے، لیکن داڑھی کا منڈانا، خط بنانا، ایک مشت اگر کم داڑھی اگر ہے اس کا کاٹنا یا داڑھی منڈانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے۔ اس حرام فعل سے تو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ تو اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کریں۔ بعض ہمارے اکابر نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ نہ رکھتے ہیں وہ حضرات بھی اس پر عمل کر لیں تو اچھی بات ہے، وہ بھی اگر اس پر عمل کر لیں، چونکہ ایک روایت ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو پھر اب وہ شخص کیا کرے، قربانی کے دن اپنے بال وغیرہ کٹا لے، بغل کے بال، زیر ناف وغیرہ اور ناخن وغیرہ کٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب دیں گے۔ یہاں تک بھی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانے پر عطا کرتی ہے۔ اب اس میں حکمت مصلحت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ اب یہ حجاج کرام اب حج کے لیے نکلتے ہیں اور حالت احرام میں بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، اس طرح خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، سلے کپڑے نہیں پہن سکتے، چلو ساری پابندی نہیں تو کچھ تو اختیار کر لو، ان کی مشابہت کچھ تو کر لو، ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، خوشبو لگاؤ، سلے کپڑے پہنو، کوئی دقت نہیں، ان کے لیے تو وہ یہ بھی منع، لیکن ذرا سی بھی مشابہت اختیار کر لو۔ ہو سکتا ہے اس مشابہت اختیار کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی طرح سے تمہیں بھی نواز دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے جذبے کو دیکھتے ہیں، اور یہ سب جو دن عطا فرماتے ہیں وہ اسی لیے، اور یہ چونکہ ذی الحجہ اس میں حج ہے، قربانی ہے، یہ دو ایسے عمل ہیں جو پورے سال ہی عمل نہیں ہوتے، تو خاص طور سے یہ کیا، ان دو عمل کی وجہ سے بھی کیا ہے، اللہ نے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ رکھی، اور اللہ تعالیٰ کس دن کی کیا فضیلت رکھے یہ ان کے خزانے میں، اور ان کے یہاں کا یہ حساب ہے، اپنے خزانے کا جو معاملہ رکھے جیسا رکھے۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ خوب ان 10 دنوں میں عبادت کریں، انشاءاللہ عبادت کریں گے خوب سے خوب تر، اور ہر طریقے سے ان 10 دنوں میں بھی اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔